گیا تھا مگر میں کھانا کھا رہا تھا، کھانا چھوڑ کر نہیں آ پایا۔ رسول نے کہا اللہ تمہارا پیٹ کبھی نہ بھرے، اس کے علاوہ کوئی حدیث اس کاتب وحی کے لیے موجود نہیں ہے۔ ایک سلوات محمد اللہ تمہارا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ تو آخر میں کہا کرتے تھے کہ کھاتے کھاتے جب میں تھک جاتا ہوں تو کھانا چھوڑ دیتا ہوں، پیٹ نہیں بھرتا میرا۔ یہ رسول کی بددعا کا اثر تھا۔ ایک سوال میں چل رہا بس ظاہر موقع نہیں ہے۔ کئی دو تین سال پہلے میں واقعہ پڑھا تھا، اور بات کر دو کہ ابھی کے سامنے بھیجا شخص امام حسن کی خدمت میں بتا جا کر یہ کہو کہ آپ کا علم قرآن ہے، والد قرآن ہے، اور قرآن تو ہر ہی موجود ہے، لارت دن اور یام دن کا کتابوں بھی کائنات کا ہر خود پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ کہنا جب حسن سوال کر رہے تو تم کہہ رہے جب ہر چیز ہے قرآن میں، تو آخر یہ بتائیے کہ آپ کی داڑھی کا تذکرہ قرآن میں ہے یا نہیں، اور امیر شاہ کی داڑھی کا تذکرہ قرآن میں ہے یا نہیں؟ سوال عجیب و غریب۔ قرآن میں اعلان کہ ہر رد و یابس موجود ہے، کائنات کے ہر خود کو تر موجود ہے۔ جو ہر خود کو تر موجود ہے تو آپ کی داڑھی کا بھی ہونا چاہیے اور میری داڑھی کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ کبھی شاہ نے پوچھوایا، امام نے فرمایا کہ میری داڑھی کا تذکرہ بھی ہے اور ابھی شاہ کی داڑھی کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اب خود امام حسن کے صحابی بھی حیران ہو گئے، امام حسن کے اصحاب بھی حیران ہو گئے کہ یہ فضل رسول کیا کہہ رہے ہیں، میری داڑھی کا ذکر بھی ہے اور امیر شام کی داڑھی کا بھی ذکر ہے، یہ کہاں؟ سب کے سب حافظ قرآن بہت رکھتے تھے، یعنی قرآن رکھتے تھے، تو سب گھبرا گئے کہ مولانا یہ کیا جملہ کہہ دیا کہ میری داڑھی کا تذکرہ بھی ہے اور امیر شام کی داڑھی کا تذکرہ بھی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ امام حسن کی داڑھی بہت گھنی داڑھی تھی، بہت گھنی داڑھی تھی، اور امیر شاہ کی داڑھی کرچی داڑھی تھی۔ امیر شاہ کی داڑھی کرچی داڑھی تھی اور امام حسن کی داڑھی بہت گھنی داڑھی تھی، اس کی کرچی داڑھی تھی جیسے لہسن کے نیچے کچھ ریشے نکل آتے ہیں، جس طرح لہسن کے نیچے کچھ ریشے نکل آتے ہیں، تو کیسی داڑھی امیر شاہ کی تھی۔ تو اسی طرح اندازہ کر لیجیے، امام نے فرمایا میری داڑھی کا بھی تذکرہ ہے اور امیر شام کی داڑھی کا بھی تذکرہ کا کیسے؟ کیا قرآن اعلان کر رہا ہے البلد الطیب یخرج نبات من ظلمه، ارے جس زمین کا زرع پاک ہوتا ہے وہاں گھنا سبزہ ہوتا ہے، جس زمین کا زرع پاک ہوتا ہے وہاں گھنا سبزہ ہوتا ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جس زمین کا زرع خبیث ہوتا ہے وہاں گھاس میری داڑھی بھی ہے اور تیرے آقا کی داڑھی بھی ہے۔ ایک اللہ سے آج بھی آقا کو پختہ دینا ہے، ان کے بچے کا پختہ دینا ہے، جس کا سن کربلا کے میدان میں کل 13 برس کا تھا، جناب قاسم بن حسن کل 13 برس کا سن کربلا کے میدان میں خیمے کے اندر بیٹھے رہے ہیں۔ اب تفصیل بتا کا وقت نہیں رہا ہے، خیمے کے اندر تشریف فرما ہے، فرما آئی، دیکھا بیٹا خیمے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، زمین پر شکر پڑ گئی، چہرے پر غیر کے آثار آ گئے۔ قاسم کیا تمہیں شریع پالت تھا؟ تمہارا پتا دشمنوں نے گھیرا ہوا اور تم یہاں خیمے کے اندر بیٹھے ہو، ارے کیا تلواروں کی جھنکاروں پہ ڈر گئے، کیا تیروں کی بوچھاروں پہ ڈر گئے، ارے کیا موت پہ ڈر گئے؟
इमामत पर काफी फरमाते हैं, मैं फतन का लौल हूँ, बड़ा मुमकिन है कि मैं मौत से डरूँ, लेकिन क्या करूँ, जब भी चचा की खिदमत में जाता हूँ मरने की इजाज़त दीजिए, चचा मरने की इजाज़त नहीं दे रहे। वो सुबह जनाब फरमाने याद दिलाया और जनाब फरमाने कि देखो जब तुम्हारे बाबा दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो तुम्हारे बाजू पर तावीज़ बांध दिया था और कहा था कि देखो जब कोई बहुत सख्त वक्त पड़े तो तावीज़ खोल कर देख लेना, अब इससे ज्यादा सख्त होगा और क्या होगा, तो यार तावीज़ खोल कर देखो। अब जो तावीज़ खोला तो लिखा था, ये मेरे बेटे कासिम, मैं कर्बला के मैदान में मौजूद न हो गया, मेरा भाई हुसैन दुश्मनों में घिर जाएगा, भाई हुसैन दुश्मनों में घिर जाएगा, तुम मेरी तरफ से अपनी जान को निछावर कर देना, अपनी जान बर्बाद कर देना। तहरीर लिए हुए इमाम हुसैन की खिदमत से आए, जैसे इमाम हुसैन ने वो तहरीर पढ़ी, भाई की तहरीर पर कहां दी, रिवायत कहती है कि कासिम को गले से लगाया, इतना रोए कि दोनों पर वशीदारी हो गई, जनाब कासिम को भी वशीदारी हो गई और इमाम हुसैन को भी वशीदारी हो गई। जब गश्त से फाका हुआ तो और इमाम हुसैन ने कासिम को गोद में लिया और गोद में लेकर घोड़े पर सवार किया। रिवायत कहती है कि एक महीन सा कुर्ता कासिम पहले मैदान जंग में फेंक रहे हैं, तीरों की बारिश हो रही है, तलवारें चल रही हैं, कब सिराही पहना दीजिए बच्चे को ताकि महफूज रहे। फिर शायद हुसैन जवाब दें कि अरब में इतने छोटे बच्चे जंग के लिए नहीं जाते, के बच्चों की सिरा भी नहीं बनती, मैं सिरा कहाँ से पहना। उसके बाद में कहती है कि इतना छोटा कद था, इतने कब्जे थे कि दोनों रकाब में पैर नहीं आ रहे थे, जब एक रकाब में पैर रखा घोड़े को हेर दी, मैदान जंग में गए, जबरदस्त जंगी 13 वर्ष का बच्चा, जबरदस्त जंगी समय उलट रही है, सामने से लश्कर भाग रहा है, यहाँ तक उम्र 60 के करीब पहुंच गए, सफों को तोड़ते हुए दुश्मनों को भगाते हुए उम्र 60 के करीब पहुंच गए। उम्र 60 को खतरा हुआ कि कहीं बच्चा बुलटक कर पहुंच जाए, कहीं मुझे नुकसान न पहुंचा दे। एक जबरदस्त पहलवान खड़ा हुआ था, असरफ नाम का, जहाँ और इस बच्चे की बात में बच्चे के सामने में वो बिगड़ गया। अरे मुझे बच्चे के मुकाबले भेजो, मैं इस शाम का सबसे बड़ा पहलवान हूँ, मैं इसके मुकाबले में नहीं जाऊंगा। अपने बेटे को इशारा किया, जाओ और इस बच्चे को कत्ल करके आओ। जैसे असरा का बेटा सामने आया, कासिम ने एक बार किया, उसके 2 टुकड़े हो गए। दूसरा बेटा भेजा, एक एक करके उसने 4 बेटे भेजे, चारों खत्म हो गए और ये गुस्से से झूमता हुआ जनाब कासिम के सामने आया। रिवायत कहती है एक बार किया, उसके भी 2 टुकड़े हो गए। उमर साथ घबरा कर कहता है, अरे अपने पहलवानों को कासिम से न कत्ल करवा, एक साथ हमला कर लो, एक साथ हमला कर लो। चारों तरफ से एक साथ हमला हुआ, कासिम दुश्मनों में घिर गए। एक पहलवान कांवड़ काट के कासिम की पुष्प पर आ गया है, काश कोई खाने वाला मौजूद होता, काश कोई मौजूद होता, आका को होशियार कर देता, आका कासिम पुष्प पर आ गया। मजनू से भरपूर जनाब कासिम के सर पर मारा, सर सिराता हुआ कासिम के औलाद जमीन पर गिरे। आवाज दी, चचा मेरी खबर लीजिए, चचा मेरी खबर लीजिए। हुसैन गाँव के कासिम सबसे रिवायत की तरफ से ये है कि जिस तरह से वो गाँव के शिकार में झपटता है, इस तरह से हुसैन झट में सामने कासिम नजर आया, तलवार का वार किया, उसका अपना हाथ आगे कर दिया, उसका हाथ करके जमीन पर गिरा, उसने फौज वालों को मदद के लिए गुजारा, एक फौज वाला और मुझे हुसैन के हाथों से बचाना। इधर से हुसैन चाहते हैं कासिम को कत्ल कर दे, उधर फौज वाले चाहते हैं कि कासिम को बचा ले। अदाकारों की गजब हो गया। रिवायत के लिए
ڈر کے گھوڑے درمیان میں جس نے قاسم ارے قاسم کے جس پر سرا مل رہی تھی ایک وہی سنتا تھا سرا نہیں تھی ایک مہین سا سنتا تھا جس کے اوپر دونوں کی کافی پڑ رہی تھی دونوں پانچوں جسم سے الگ ہو کر جس میں قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا آپ سمجھتے ہیں دیکھیے حکم شریعت ہے حکم شریعت یہ ہے کہ اگر کسی کا کام نکل رہا ہو عالم اعتدار میں ہو اس کی روح نکل رہی ہو تو حکم شریعت یہ ہے کہ جب اس کے قریب پہنچنا تو اس کے جسم پر ہلکے سے ہاتھ رکھنا جس کی روح نکل رہی ہو جس کا دم نکلنے والا ہو جو عالم اعتدار میں ہو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو اس پر ہاتھ رکھنا تو بہت ہلکے سے ہاتھ رکھنا جو کہ اس کا دم نکل رہا ہے اس کی روح نکلنے والی ہے تم انگلی بھی رکھو گے تو اسے ایسا لگے گا کہ پہاڑ کے اوپر قاسم کا دم نکلنے والا ہے روح جسم سے پرواز کرنے والی اور گوشوں کی کانپیں جس سے قاسم پل پڑ رہی ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آقا سے کتنی حیثیت ہوگی حسین پہنچے تو فریاد کرتے ہوئے ایک قاسم ارے تمہارے چچا پر بڑا شوق ہے کہ تم مدد کے لیے پکارتے رہے اور تمہارے چچا مدد کے لیے نہیں پہنچ سکا ایک مرتبہ میں روایت پڑھی فرمائش ہے وہی روایت پیش کی جائے ایک روایت یہ ہے کہ حسین جب لے کر چلے ہیں تو سینے سے سینہ ملا ہوا تھا قاسم کے پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے اسلامی لاش لے کر آئے ہیں لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ جب حسین میدان میں پہنچے ہیں تو قاسم نظر نہیں آ رہے ہیں قاسم کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں حسین نے آواز سے ڈانٹے قاسم جواب نہیں آیا ایک قاسم کہا جواب نہیں آیا ایک بلندی پر حسین پہنچا آواز دی ایک قاسم امام قوم کی حیثیت سے میں تمہیں پکار رہا ہوں جواب تو کہا ہو روایت کریے جس سے قاسم کے ٹکڑے زمین سے بلند ہوئے چچا گھوڑوں کی ٹانگ اڑ گئے میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے حسین نے زمین پر ہوا دکھائے قاسم کے ٹکڑے جمع کیے کہ جیسے صبح صبح کوئی مالی پھول جمع کرتا ہے اس کا قاسم کے ٹکڑے ایک چادر میں جمع کیا وہ چادر سر پر رکھی پہنچے خیمے کا آواز دی بتاؤ میں فروا کہاں ہے قاسم کی ماں کہاں ہے جنابوں میں فروا تشریف آئی جناب پہلے بھی ساتھ ہے جنابوں میں گلشن بھی ساتھ ہے یہ میں فروا تمہارا قاسم اسلام پر شہید ہو گیا کہا اسی لیے میں نے پالا تھا اسی لیے پرورش کی تھی کہ آپ وہ جان نچھاور کرتے مگر آج جو اس بات کہنا چاہتی ہوں کہ ان میں پرواز کیا کہنا چاہتی ہیں کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی کیا میرے بچے سے کوئی قصور ہو گیا ان پہ پرواز آپ یہ کیوں کہہ رہی ہے کیا آقا صاحب سب کی لاش ہے مگر میرے قاسم کی لاش نہیں ہے میرے بچے کی لاش نہیں لائے یہ سنت آوازی میرے ذہن قریب آ جائیے ایک قریب آ جائیے ماں کے پاس اتار لیجیے سر سے آواز آئی اب کا بات ہوئی قاسم کے ٹکڑے ماں کے سامنے ماں سے اڑا کر زمین پر گری اے میرے لال تیرے کو دیکھ رکھی کہاں